اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم الی آخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مقدس و متبرک مہینہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں پہلی بار پوری دنیا لاک ڈاؤن کے لپیٹ میں ہے۔ یہ وہ پہلا رمضان المبارک ہے جہاں شیطان سے پہلے پورے کے پورے انسان، چاہے وہ مومن ہو یا کافر مشرک، سب قید کر دیے گئے ہیں، سب قید ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، پوری دنیا میں ایک جیسے حالات ہیں۔ یہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اگر 100 کے 100 ترقی یافتہ ممالک مل کر بھی ایسے حالات، ایسا ماحول پیدا کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ 100 ویل ڈیولپڈ کنٹریز مل کر بھی اگر ایسا سچویشن، ایسا کنڈیشن لانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے سارے کنٹریز بھی مل کر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ قادر و قدیر کی قدرت کا زبردست مظاہرہ ہے، اور آسمان و زمین کا سناٹا بتا رہا ہے کہ یہ حالات، یہ جو سچویشن آیا ہے، رب بہت روٹھا ہوا ہے، خدا سخت ناراض ہو گیا ہے۔ کورونا وائرس کا یہ قہر پوری دنیا پر اس طرح سے طاری ہو گیا ہے کہ یقیناً آج کے دور میں منفی لفظ زندگی کا پروانہ بن گیا۔ مثبت لفظ کی وجہ سے موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، یعنی دا موسٹ نیگیٹو ورڈ آف 2020 از پازیٹیو۔ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، خاص طور پر یورپ کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، کورونا وائرس کے قہر میں ایسے گرفتار ہیں کہ بے بسی کا اظہار برملا کر دے رہے ہیں، سرنڈر ہو گئے ہیں، اپنی بے بسی کا اعتراف کھل کر کر رہے ہیں۔ یہ خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزان محترم، ناراضگی کے باوجود، روٹ جانے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے جو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اکرم الاکرمین یعنی کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والا۔ اس کی رحمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ گھروں پر ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی وسیع رحمت کے نتیجے میں ہی ہم اپنے گھروں میں تازہ کھانا کھا رہے ہیں، صاف شفاف پانی پی رہے ہیں، صحت بھی ہے، امن بھی ہے، فراغت بھی ہے، لیجر ٹائم۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کروڑوں روپے خرچ بھی کر دے تو یہ نعمت نہیں ملے گی۔ یقیناً یہ فراغت کو، یہ لیجر ٹائم کو صحیح دشا میں لے جانا چاہیے، صحیح وے میں لے جانا چاہیے، اس کا مصرف صحیح ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت کا مظاہرہ کیے ہیں تو یقیناً اس کی رحمت کو مزید اپنے حق میں مقدر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ
ارحم الراحمین کے حکم احکام کو جاننے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ اللہ رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہو، روٹھا ہوا رب مان جائے، ناراض خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ عزیزان محترم، غضب اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین رمضان المبارک جیسا بڑا مہینہ ایک بہترین ایڈوانٹیج ہمیں دے رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب تقریباً ہندوستان میں لاک ڈاؤن کے 26 دن گزر چکے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ 26 دنوں میں ہم نے کیا کیا۔ نماز پڑھی، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، گڑ گڑائے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، کیا ہم اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کی، کیا ہم روٹھے ہوئے خدا کو منانے کی جستجو کی، نماز با جماعت کی، گھروں میں پابندی کی۔ 4 ہفتوں سے نہ جمعے کی نماز ہوئی ہے، نہ خطبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا گھروں میں 5 وقت کی نماز جو غیر مشروطی ہے، خطعی ہے، کسی حال معاف نہیں ہے، کیا ہم نے اسے پڑھا یا پھر غفلت میں گزار دی؟ بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یہ فراغت کا ٹائم، یہ لیجر ٹائم، اس کو صحیح یوٹیلائز نہ کر کے لغویات میں، خرافات میں، نیوز دیکھنے میں اور دیگر وہ مصروفتیں جو انسان کو خدا سے قریب کرنے کے بجائے اور دور کر دینے والی ہیں، اگر اس میں انوالو رہے ہیں تو بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، جائزہ لینا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا غضب ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ماں اگر موقتی طور پر ناراض ہو جاتی ہے تو پھر بچہ پورے جوش کے ساتھ، پوری اپنائیت کے ساتھ ماہی سے چمٹ جاتا ہے، ماہی چمٹا لیتی ہے، ماہی لپٹا لیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو 70 ماہوں کی ممتا رکھنے والا ہے۔ کتنے بھی ہم گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے بھی ہم قصوروار کیوں نہ ہو، اگر سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اقدس میں معافی چاہتے ہیں، مغفرت طلبی کرتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین بندوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تو اللہ اکبر، رحمتوں والا، برکتوں والا، فیوز والا ہے۔ یقیناً کورونا وائرس اور کورونا وائرس کے زیر اثر جو لاک ڈاؤن ہیں، دیگر چیزیں ہیں، بہت خطرناک دکھ رہے ہیں۔ یقیناً انسان پریشان ہے، حیران ہے، لیکن اس سے بڑی راحت، اس سے بڑی رحمت رمضان المبارک کے مہینے کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، منانے کے لیے، راضی کر لینے کے لیے اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کا تحفہ دے رہا ہے۔ کیا یہ بھی اللہ کی وسیع رحمت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا مہینہ عطا کر رہا ہے جس میں کی جانے والی ایک معمولی نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیتے ہیں۔ یعنی ایک فرض ادا کر رہے ہیں تو اس کا ریٹرن 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کو جو نزول قرآن کا ہے ہمیں عطا کر رہا ہے؟ قرآن وہ کتاب جو مومنین کے لیے شفا ہے، وہ کتاب جو مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے ہدایت ہے، برکت ہے، عشق و محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت نہیں کہ عبادات کی توفیق نہیں چھینی گئی؟ بہت خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ضرور ہے، روٹھا ہوا ضرور ہے، لیکن مسجدوں سے روک دیا ضرور، لیکن گھروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔ اب انسان وہی عقل مند کہلائے گا جو اپنے گھروں میں عبادت اور بندگی کر کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کرے، سعادت حاصل کرے۔ یقیناً انسان ناقدرہ ہے۔ یہ سخت ترین حالات جھنجھوڑنے کے لیے
ان سوئے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے، زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارنے کے لیے اور غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً یہ روئے زمین کا سخت حادثہ کورونا وائرس کی شکل میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اے انسانوں، تم زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی سے گزارو تو تمہیں یہ حادثے کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے۔ سامعین محترم، ذہن میں بٹھا لو، دنیا میں صرف دو راستے ہیں۔ ایک راستہ خواہشات والا، دوسرا راستہ احکامات والا۔ خواہشات یعنی ڈیزائرز اور احکامات یعنی رولز اور ریگولیشنز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو اسباب، سورسز، آلات، وسائل، ٹولز، میٹریل دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، حسب حیثیت اللہ کی مشیت مرضی کے مطابق جس انسان کو جتنے ملے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہی چیزیں، یہی آلات، یہی اسباب، یہی سورسز، یہی ٹولز اور میٹریل انسان کے محاسبے اور اکاؤنٹیبلٹی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ جس کے پاس جتنا کم ہوگا وہ فائدے میں ہوگا، جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ حساب و کتاب میں بہت زیادہ گھیرا جائے گا۔ عزیزان محترم، دو راستے ہیں، دو میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے۔ یقیناً خواہشات والا راستہ انسان کو ڈائریکٹ جہنم میں پہنچا دے گا، احکامات والا راستہ یقیناً جنت کی طرف لے جائے گا۔ اسباب، سورسز سے حکم احکامات کو پورا کرنا چاہیے، خواہشوں کو نہیں۔ یہی قرآن کا لب لباب ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا لب لباب ہے، یہی خلیفۃ اللہ تابع تام و اتم رسول اللہ حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا لب لباب ہے کہ آدمی اسباب سے حکم احکامات کو پورا کرے، نہ یہ کہ اسباب سے اپنی خواہشوں کو پورا کرے۔ ماہ رمضان المبارک کی پوری عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں یہی سکھا رہی ہیں، یہی بتا رہی ہے کہ حکم دینے والے کا حکم مانا جائے۔ حکم دینے والے کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو کس طرح سے اپنایا جائے۔ عزیزان محترم، اس موقع پر ایک بڑا کلیریفیکیشن کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے حلق کو خشک ہونے سے یعنی ڈرائی ہونے سے بچانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیشہ پانی پئیں، ہمیشہ گرم پانی سے غرارہ کریں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ابھی بھی جو روزے کی فضیلت، فرضیت سے واقف نہیں، روزے کے فیوز و برکات سے واقف نہیں، وہ ایک طرح سے مسلمانوں سمیت پورے انسانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی پیو۔ تو کہیں کم عقل مسلمان رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ نہ دیں۔ یہ ایسی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اگر انسان رمضان المبارک کے فرض روزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو زندگی بھر پورے روزے رہے تو ایک رمضان المبارک کے فرض روزے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر رمضان المبارک کے روزوں کو پورے گرم جوشی کے ساتھ، پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ، پورے پیورٹی کا ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے رکھنا چاہیے۔ ساما یسومو سومن کے معنی ہے رک جانا، چھوڑ دینا۔ روزے کا مطلب ہے حاکم کے حکم کی پیروی میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا۔ آرڈر از آرڈر۔ یقیناً رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ٹریننگ کا ہے۔ ایک مومن بندے کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں جب حلال چیزیں چھوڑ دینے کی حکم کی پیروی کی جاتی ہے تو سوچو کہ جو چیزیں اللہ نے مطلقاً حرام کی ہیں اسے تو ہر حال میں چھوڑنا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حلال کیا ہے انہیں اللہ کے حکم کے احترام میں اختیار کرنا چاہیے۔ یقیناً رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ لاک ڈاؤن کے دوران آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ مئی کے شروع میں یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا یا آگے بڑھے گا۔
رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ لاک ڈاؤن میں ہی گزرے گا. حالات آگے کیسے رہیں گے, سدھریں گے یا مزید بگڑیں گے, یہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہی بہت بہتر انداز میں جانتا ہے. ہم بے بس انسان, ہم مجبور انسان اللہ قادر و قدیر کی جناب اقدس میں گڑ گڑائیں, روئیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ تو روئے زمین کی پاکی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی دنیا کو بھی پاک کر دے. ہمارے دل میں تیرے عشق و محبت کا درخت ایسے ہرا بھرا ہو جائے کہ ہم پوری زندگی تیری محبت اور تیرے عشق کے ساتھ تیرے احکامات کی پیروی میں گزار دے. عزیزان محترم, بیہقی میں ایک جو حدیث شریف آئی ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں, یہ بات اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے پچھلے گزرے ہوئے سارے کے سارے مہینے کیا ہم اس بات کو پیش نظر رکھے, رمضان المبارک کی عظمتوں کو, رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کیا یا نہیں. کم از کم اب تو بھی موقع ہے کہ ہم اس بات کو گرہ میں باندھ لیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان, لوگ اللہ کے بندے اگر جان جائیں, اللہ کے بندوں کو اگر علم ہو جائے کہ معافی رمضان, رمضان المبارک میں کیا کچھ فضیلتیں ہیں, برکتیں ہیں, اللہ نے عظمتیں رکھی ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ کتنا فیوز سے بھرا ہے, برکتوں سے بھرا ہے, رحمتوں سے بھرا ہے. اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان, تو میری امت یہ تمنا, یہ آرزو, یہ وش کرے گی کہ پورے کا پورا سال رمضان المبارک کی طرح ہی گزرے. یہ بات طے ہے کہ رمضان میں دینی شعور, شغف اور اٹریکشن بڑھ جاتا ہے, لوگ دین کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں پہلے سے زیادہ. یہ رمضان المبارک گواہ ہے. آپ ہم سب جانتے ہیں مساجد رمضان المبارک کے علاوہ غیر آباد ہوتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آغاز ہوتا ہے تو ہر طرف رونق کا ڈیرا پڑ جاتا ہے, اور اس کے بعد رمضان المبارک کے ختم تک جو رونق رہتی ہے ناقابل بیان. بھولا بھٹکا بھی اللہ کی طرف آ جاتا ہے, عبادتیں نہ کرنے والا بھی اللہ کی طرف آ جاتا ہے. یہ اللہ کی وسیع رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن 2020 کا یہ سال بڑا عجب منظر پیش کر رہا ہے, غضب منظر پیش کر رہا ہے کہ مسجدیں بند کر دی گئیں, حرمین شریفین بھی بند کر دیے گئے. تو اب آپ بتائیے کہ پہلے سے زیادہ بندے اللہ کی طرف کس طرح رجوع ہوں, کیسے نیکیوں کی طرف دوڑیں. فراغت کو غنیمت جانو میرے بھائیوں, اے میرے مومن بھائیوں اور بہنوں, فراغت کو, لیجر ٹائم کو بہت بڑی نعمت سمجھو. مکمل فیوز و برکات کی کوششیں کرو. رمضان المبارک کی ہر عبادت کو پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن عظیم کی طرف بہت زیادہ رجوع کریں, قرآن کو ہم اپنا مینیفیسٹو بنا لے. اگر آج ہم انصاف کے ساتھ جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم سب سے بڑی چیز جس کو بھلا بیٹھے ہیں, سب سے بڑی کتاب جسے ہم بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں, وہ ہے قرآن پاک. یقیناً آج جو ہمیں پریشانیاں گھیر رہی ہیں, آج جو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بغیر ڈھٹائی کے ساتھ, پوری دلیری کے ساتھ جو زندگیاں گزار رہے ہیں, تو اس کا ایک ہی ریزن ہے, وہ ہے قرآن سے دوری. اور ہم اگر ماضی میں جاتے ہیں, سلف الصالحین کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں, تو اس کے لیے اور ہماری اپنی زندگیوں کے لیے یہ ایک شعر ہی اقبال کا کافی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. سمجھنے کی ضرورت ہے,
محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یوزر گائیڈ ضرور بنایا ہے۔ جب ہم کوئی الیکٹرانک پروڈکٹ یا کوئی اور چیز یا کوئی مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ آتی ہے، اور اس یوزر گائیڈ میں استعمال کے یوز کرنے کے سارے طریقے بتا دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی طریقے بتا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ یا یہ مشین خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف، اعلیٰ، بلند درجہ، بزرگوار یہ بنایا ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو یوزر گائیڈ دیا ہے وہ قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب کی شکل میں ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ ہونے کا دعویٰ رکھنے والی یہ مخلوق کیوں قرآن کو چھوڑ دی؟ کیوں قرآن کے استعمال کے طریقوں کو چھوڑ دی؟ کیوں قرآن پاک میں بیان کی گئی وہ حلال چیزیں کیوں چھوڑ دی؟ وہ حرام چیزیں جس سے بچنا تھا کیوں چھوڑ دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یقیناً قرآن سے دوری ہی آج کے انسان کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ آج ایک ہی جھٹکے میں کورونا وائرس نے بتا دیا کہ اشرف المخلوقات کے لیے ایک ہی یوزر گائیڈ ہے، قرآن پاک، جو بہت ہی مستند ہے، بہت ہی فطری ہے، پرفیکٹ ہے، نیچرل ہے، اتھینٹک ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ 1450 سال پہلے جو نازل ہوا وہ قرآن عظیم آج کے دور میں بھی اتنا ہی اپ ٹو ڈیٹ ہے، اتنا ہی اتھینٹک ہے، اتنا ہی پرفیکٹ ہے، اتنا ہی نیچرل ہے، لیکن یوز کرنے والے یوزرز نے اس گائیڈ کو بہت ہی چھوڑ دیا، بھلا دیا۔ ایک جھٹکا لگا، اس یوزر گائیڈ کو ماننے والے، اس یوزر گائیڈ کے مخالف یہودی، عیسائی، مشرکین سارے کے سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس کی مہاماری، اس وائرس کا قہر پوری دنیا میں آیا۔ پوری دنیا، مسلم دنیا، نان مسلم دنیا بھی آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکاشنز دیے ہیں وہ سارے کے سارے نیچرل ہے، انسان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ تو مسلمان تو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اب انہیں جو بے خبری اور غفلت کی نیند میں سو رہے تھے انہیں جاگنا چاہیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ نزول قرآن کے اس مقدس مہینے میں ہمیں قرآن سے پوری طرح جڑ جانا ہے، پوری طرح وابستہ ہو جانا ہے، ایسے اٹیچ ہونا ہے کہ اس قرآن عظیم میں پچھلے انبیاء کرام کے سارے قصے، واقعات سب بیان کر دیے گئے ہیں، اور مستقبل میں پیش آنے والے سارے واقعات کو، ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے، یعنی سارے پریکاشنز اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اگر ایک انسان اپنی روح کو زندہ، تازہ اور بحال رکھنا چاہتا ہے، خوشگوار بنانا چاہتا ہے، بہترین بنانا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے قرآن عظیم ایک بہترین پریکاشن ہے۔ اسی میں اس کے روح کو زندہ رکھنے کے وہ سارے نسخے، سارے پریکاشنز بتا دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس قرآن کو ہمیں پورے طور پر اختیار کرنا چاہیے، تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔ جب نان مسلم یہ مان رہے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، واقعی یہ سچ ہے، حق ہے، تو ہم تو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، امتی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ ساری چیزوں کو نہ صرف مانیں بلکہ اختیار کریں، اور مستقبل میں ساری بلاؤں سے، سارے تعاون سے، سارے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنی روح کو ان فتنوں سے، ان بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن حکیم میں بیان کردہ سارے پریکاشنز کو پورے احتیاط اور احترام کے ساتھ اختیار کرتے رہے۔ آج ہر انسان یہی سمجھ رہا ہے کہ
ہمارے گناہ ہی، ہمارے پاپ ہی ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم کا بہت زیادہ بول بالا ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین عرصے دراز سے دیکھ رہے تھے، انسانوں کی تنبیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کورونا وائرس کو بھیج دیا ہے، اور اس کورونا وائرس نے ہر قوم کو، ہر کمیونٹی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، ہر کوئی اس سے پناہ مانگ رہا ہے جو واقعی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لہٰذا کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باوجود ہمیں رمضان المبارک کے مقدس آنے والے مہینے کی ساری عبادتوں کو اخلاص و محبت کے ساتھ اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز تراویح بھی گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ نماز تراویح کا جو مقصد ہے راتوں کو خوشگوار بنانا، آج یقیناً ہر گھر میں بظاہر ایک طرح سے مصیبت دکھ رہی ہے کہ سیدھے سیدھے اٹھتے، امام کے پیچھے جاتے اور نماز امام کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھ لیتے، لیکن آج مشکل ہے، گھر گھر مشکل ہے، پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں نماز تراویح کی توفیق کو نہیں چھینا ہے، بلکہ نماز تراویح گھروں میں بھی ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے بعد سحری ہے، سحری برکت کا ذریعہ ہے، تو برکت کو بے وضو نہیں بلکہ وضو کے ساتھ اختیار کرے، اور 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھیں، جماعت کے بغیر الگ الگ انڈیویجول نہ پڑھیں۔ اگر مجبوراً گھر میں کوئی دوسرا مرد یا 10-11 سال کا بچہ نہ ہو تو ایسی صورت میں الگ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ایک نماز پڑھتے ہیں تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک جماعت اگر بنا کر نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں 70 جماعت بنا کر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، افطار گھروں میں ہی کریں، اور ایک خاص بات ذہن میں رکھیے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کی گارنٹی دیتا ہے، جو اوقات، جو ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس میں ایک خاص ٹائم ہے، وہ ہے افطار کے وقت کی دعا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی حالت میں اس دعا کو رد نہیں کرتے، ریجیکٹ نہیں کرتے۔ تو افطار کے وقت انتہائی لرس کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کورونا وائرس سے نجات دلا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان قائم کر دے، سب کو صحت دے، اور ساتھ ساتھ پورا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کے ساتھ، امن کے ساتھ گزارنے کی توفیق ادا کرتے ہوئے رمضان المبارک کی سب سے بڑی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔ میری تمام مومن بھائیوں اور بہنوں سے دستبستہ التجا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ابھی سے اللہ کی جناب اقدس میں بہت ہی گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم ہونے سے بچائے۔ لیلۃ القدر کے وقت بھی لاک ڈاؤن نہ رہے، اس کے لیے بہت بڑی دعا کرنی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے بہت اہم ترین دن اور بہت ہی مقدس ترین مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پلاننگ کیجئے اپنے آپ کو، اپنے فیملی کو، کیونکہ قرآن کا بھی حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ضابطہ بتا دیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس کے جلانے کے ذریعے انسان اور پتھر بنیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پہلا دہا رحمت کا ہے۔ رحمت اسی وقت ملے گی جب ہم زحمت کے کاموں سے بچیں گے۔
دوسرا دہا مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت بخشے گا، اسی وقت مغفرت فرمائے گا جب ہم گڑ گڑا کر تڑپ کر اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اور بخشش کے طلبگار بنیں گے. اور تیسرا اور آخری دہا جس میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، جس میں اعتکاف بھی بیٹھا جاتا ہے، یہ وہ مقدس دہا ہے. رحمت، مغفرت، دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ. تینوں دہے امپورٹنٹ ہے اور تینوں دہوں کے پل پل کو، لمحے لمحے کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ الہ العالمین، تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی اکرم الاکرمین ہے، تو ہی غافر الذنب و قابل التوبتی ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یقیناً ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ آسمانوں سے بڑے ہیں، زمینوں سے بڑے ہیں، لیکن تیری دریائے رحمت کا ایک قطرہ ہی ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تیری واحد ذات ہی ایسی ہے جو ہمارے گناہوں کو بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے. اس مقدس ماہ رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کو پوری مستعدی کے ساتھ، پورے سچے جذبے کے ساتھ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے، مہلت دے، وقت دے، فراغت دے، صحت دے، امن دے، تندرستی دے. اور ہمیں یقیناً اس ماہ مقدس کے بڑی بڑی عبادتوں کے صدقے میں ایسا امن و امان عطا فرما کہ ہم اگلے دنوں میں بھی تیری رحمت کے سائے میں رہیں. اور اس مقدس مہینے میں ہمیں ٹائم ویسٹ کرنے سے بچا، روزے میں سوتے رہنے سے بچا، روزے کے ساتھ عبادتیں کرنے، تلاوت کرنے، ذکر اور ذکر دوام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو عزلت کا بہترین چسکا تو نے جو لگایا ہے، اس عزلت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ رمضان المبارک کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. صحیح معنوں میں تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن عظیم کے نزول کے اس مقدس مہینے میں قرآن عظیم کو حقیقی معنوں میں یوزر گائیڈ کے طور پر پڑھ کر اس گائیڈ کے مطابق، اس گائیڈ میں بیان کردہ ساری باتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دنیا میں بھی تیرے سچے بندے بن کر، تیرے حکموں کی تابعداری کر کے، خواہشات کو کچل کر دنیا میں کامیاب اور کامران ہو جائیں، اور آخرت میں بھی ہمارا حشر ان نیک، متقی، پرہیزگار اور انعام یافتہ تجھے دیکھنے اور دکھانے والے بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تیری رضامندی کے ساتھ، تیری خوشنودی کے ساتھ گزار دی. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.